نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا، وقت کا پنچھی کہیں رکتا نہیں، وقت کا پرچم کبھی جھکتا نہیں۔ اہل ہمت اپنی منزلیں پائیں گے، جو ہیں کاہل پیچھے رہ جائیں گے۔ کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا۔ معزز سامعین، آج کا میرا ٹاپک ہے وقت کی اہمیت اور اس کا صحیح استعمال۔ وقت اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی اور ہر سیکنڈ اور ہر منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، یوں ہی فضول باتوں میں اور لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، نوجوان نسل کسی بھی قوم کا مستقبل ہوا کرتی ہے، اس لیے ان کا وقت صرف ان کے ہی لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے اہم ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو یہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دنیا کی تمام چیزیں ضائع ہو جانے کے بعد واپس آ سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک عربی شاعر کہتا ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انقضت به جزء، تیری زندگی چند محدود گھڑیوں کا نام ہے، ان میں سے جو گھڑی گزر جاتی ہے اتنا حصہ تیری زندگی کا کم ہو جاتا ہے وہ عاقل جو کہ آغاز میں سوچے انجام، ہے وہ عاقل جو کہ آغاز میں سوچے انجام، ورنہ ناداں بھی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے۔ بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل اس وقت اپنی قیمتی اوقات کو بے دریغ ضائع کرنے میں مصروف ہے۔ ہمیں من حیث القوم ضیاع وقت کی اس بیماری پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور پھر ان اوقات کا درست استعمال کر کے ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ترقی وہی قوم کرتی ہے جو اپنے اوقات کی حفاظت کرتی ہے اور ان کا درست استعمال کرتی ہے۔ جو قوم اپنے اوقات کو ضائع کرتی ہے، ترقی کبھی اس کا مقدر نہیں ہوتی۔ عربی کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطع یقطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ اس لیے پہلے وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے زمانہ، لیل اور نہار اور دن اور رات کے مختلف اجزاء کی قسم کھاتا ہے۔ وہ عظیم رب اگر کسی چیز کی قسم بھی کھاتا ہے تو وہ چیز بھی عظیم ہوتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس آیت کا مفہوم میں اس وقت سمجھا جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا، وہ لوگوں کو آواز دے رہا تھا، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، اے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا پگھل رہا ہے، ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو رہا ہے، اگر تم نے اسے خریدا نہیں تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے وقت کی مثال بھی برف جیسی ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا گھٹتا جا رہا ہے۔ برف کی طرح ہماری عمریں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی بات کو قرآن نے سمجھایا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے اگر اس نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔
وقت کا صحیح استعمال کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر رات و دن کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور اس رات کی جب وہ گزر جائے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور قسم ہے چاند کے جب وہ اس کے پیچھے آئے اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ سورج کا طلوع و غروب ہونا اور رات و دن کا تبدیل ہونا یہی تو وقت کو بتلاتا ہے۔ ہمارا رب انہی وقتوں کی قسم کھا کر اس کی امپورٹنٹ اور اس کی قدر و منزلت بیان فرما رہا ہے۔ اسے غبار سمجھ کر پھینک دینا بڑی ہی ناقدری کی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اشرفیوں کا ڈھیر کسی کے سامنے ہو اور وہ ایک ایک کر کے اٹھا کر پھینکتا رہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغ، صحت اور فرصت کے اوقات۔ صحت اور فرصت کے اوقات اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم نعمتیں ہیں۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے سارے اعضاء صحیح و سالم ہیں تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہے، آپ کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کل یہی اعضاء جب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے تو تم چلنے کے لیے لاٹھی کا سہارا ڈھونڈو گے، مسجد جانا تو دور، تمہیں 4 پائی سے اٹھنا بھی دشوار ہوگا۔ تب تم کہو گے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی۔ اس وقت نہ ہی وقت لوٹے گا اور نہ ہی تمہاری جوانی لوٹے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو دیکھو یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے رضا و خوشنودی میں گزر رہی ہے یا نہیں۔ وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی عطا کی ہے تو تم اپنی طاقت و قوت سے مظلوموں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف اپنی آوازیں بلند کرو، کثرت سے نماز اور روزوں کی پابندیاں کرو۔ فراغک قبل شغولک، اپنے فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے آپ کو فرصت کے مواقع عطا کیے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کر لو، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی چند باتیں سیکھ لو، کیونکہ جب تم مشغول ہو جاؤ گے تو یہ موقع تمہیں میسر نہیں ہوں گے۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب میت کو ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، اور دوسری چیز ہے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسری چیز ہے ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ آج لوگ صدقہ جاریہ کے طور پر مسجدوں میں قرآن رکھتے ہیں کہ جتنا پڑھا جائے گا اس کا ثواب مردے کو ملے گا، لیکن آج حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں لیکن مسجدیں قرآن سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کسی غریب کو حافظ قرآن بنا دیتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کسی غریب کو عالم دین بنا دیتے۔ یقین جانیے کہ یہ رات میں سوتے بھی تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا، اور بروز قیامت جب تمہیں جہنم کے آگ میں ڈالا جاتا تو یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لاتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کسی غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دیتے، ایک تو یہ لوگ گناہوں سے بھی بچ جاتے اور ان کی دعائیں تمہاری دنیا بھی ثواب دیتی اور آخرت بھی ثواب دیتی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو راہ خدا میں خرچ کیجیے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے
और अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी में मुझे मदद चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस्मान गनी के पास चले जाओ। वो शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाता है तो देखता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एक खादिम को डांट रहे हैं और कह रहे हैं, आज तूने खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया है, थोड़ा कम डालता तो कल के लिए काम आ जाता। वह शख्स वापस लौट आता है और कहता है, जो नमक के लिए अपने खादिम को डांट रहा हो वो हमारी क्या मदद करेगा। हुजूर की बारगाह में फिर अर्ज़ करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस्मान गनी के पास चले जाओ। दूसरे दिन फिर देखता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एक खादिम को डांट रहे हैं और कह रहे हैं, आज तूने चिराग में तेल ज़्यादा डाल दिया है, थोड़ा कम डालता तो कल के लिए काम आ जाता। वह शख्स सोचता है कि जो नमक के लिए और तेल के लिए अपने खादिम को डांट रहा हो वो क्या हमारी मदद करेगा। फिर वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेज देते हैं। इस बार जैसे ही हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखता है, फौरन अर्ज़ करता है, हुजूर मुझे आका ने भेजा है, मेरी बेटी की शादी मुझे मदद चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आका ने भेजा है, आओ मेरे साथ। उसे एक मालो दौलत से भरे हुए कमरे की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ तेरा है, जो दिल करे तू लेकर जा। वो शख्स हैरान व परेशान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तू ये सोच रहा है कि नमक और तेल के लिए झिड़कने वाला ये कह रहा है कि ये सब कुछ तेरा है, तो याद रख, हर चंद की ये दौलत मेरी ही दौलत है, लेकिन जब से मैंने अपने आका का कलमा पढ़ा है तब से ये दौलत मेरी दौलत नहीं है, ये दौलत मेरे आका की दौलत है और तुझे मेरे आका ही ने भेजा है, इसलिए ले जा जो तुझे ज़रूरत है। ये सोचो फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए और ये जज्बा हमारे अंदर हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दौलत भी अता करेगा और इज़्ज़त भी अता करेगा। जब आपने ये समझ लिया कि वक्त क्या है, वक्त की अहमियत और इम्पोर्टेंट आप समझ चुके हैं, तो अब ये भी समझें कि वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें। 10 बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा, 10 पॉइंट्स आप याद रख लें। पहला पॉइंट, सबसे पहले मकसद ज़िंदगी को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। उसके बाद ज़िंदगी में मकसदियत को अपनाना लाजिम है। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कुरान करीम ने इसको वाज़ेह कर दिया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। पता चला कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ईमान और हुस्न अमल की अंजाम दही है। दूसरा पॉइंट, वक्त के गुजरने का एहसास हो। इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा और एक एक पल जो गुजर रहा है वो हमारी ज़िंदगी के मुकर्रर मियाद में कमी कर रहा है। जो वक्त गुजर गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। दुनिया की हर चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन गया वक्त कभी वापस नहीं आता। दुनिया की दौलत एक बार चली जाए तो वापस आ सकती है, दुनिया का कोई भी रिश्ता एक बार टूट जाए तो मन्नत और समाजत के जरिए उसे लौटाया जा सकता है, लेकिन वक्त को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता। ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, फजीलत वाले औकात से इस्तिफादा करना। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हम मुसलमानों के लिए बहुत से ऐसे औकात मुकर्रर किए हैं जिनमें इबादत और इताअत करके हम खैर कसीर और अजीम अजर सवाब के मुस्तहिक बन जाते हैं। जैसे रात के तिहाई हिस्से में इबादत करना, फज्र की नमाज अदा करने के बाद जाए सलात पर बैठकर जिक्र और अज़कार करना, रमज़ान के रोज़े रखना और लैलतुल क़द्र में इबादत करना, अरफा व आशूरा के रोज़े रखना वगैरह। तो फजीलत वाले औकात से इस्तिफादा करना। चौथा पॉइंट, सदक़े जारिया। ज़िंदगी में ऐसा काम करना जिसका अजर सवाब मरने के बाद भी जारी रहे, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लम्हात में इजाफा तो नहीं कर सकते, मगर ऐसे काम अंजाम ज़रूर दे सकते हैं जिनका अजर सवाब हमें मरने के बाद भी हासिल हो सकता है। पांचवा पॉइंट, नेकी में जल्दी करना। अल्लाह ताला का इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। इसलिए हमें अपने औकात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और जिक्र और अज़कार में सर्फ करना चाहिए। छठा पॉइंट, ला यानी बेफ़ायदा उमूर से इज्तिनाब करना। अगर हम अपना मुहासबा करें और अपने समाज और मुआशरे के अफराद का जायज़ा लें
تو یہ بات ہمارے سامنے آشکار ہوگی کہ ہم اپنے اوقات کا ایک بہت بڑا حصہ ان امور میں خرچ کر دیتے ہیں جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں اخروی کامیابی ہے، بلکہ ٹائم پاس کے نام پر قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس طریقے کے بے مقصد امور سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ 7واں پوائنٹ، وقت ضائع کرنے والوں سے گریز کرنا۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ خود کو ایسے لوگوں سے بچائیں جن کے پاس مقصد نہیں ہوتا۔ وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بے مقصد امور میں ملوث کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں اور ان سے گریز کریں۔ 8واں پوائنٹ، اوقات کی تنظیم۔ روزانہ اپنے وقت کو منظم کریں، اہداف و مقاصد کو متعین کریں۔ منصوبہ سازی میں یہ بات بھی داخل کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کتنے وقت میں کرنا ہے۔ کام کا تعین کے ساتھ وقت کی تحدید کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر ایک انسان اس بات کا عزم کرے کہ اسے یہ کام اتنے وقت میں کر گزرنا ہے تو اسی رفتار سے وہ اپنے کام کو انجام دے گا۔ 9واں پوائنٹ، ایک مسلمان کو ایسے امور انجام دینا چاہیے جس سے اس کے اوقات میں برکت ہو اور اس برکت کی وجہ سے مختصر سی وقت میں وہ اہم کام انجام دے سکتا ہے، جیسے کہ صلح رحمی، حسن اخلاق، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اور سب سے بڑھ کر وقت کا صحیح استعمال۔ وقت کا صحیح استعمال اتنی برکت کا باعث بنتا ہے کہ مختصر سے وقفے میں بڑے بڑے کارنامے وجود میں آ جائیں گے۔ بسا اوقات تو اتنے بڑے کارنامے رونما ہو جاتے ہیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھنے لگتی ہے۔ اس لیے وقت پر دھیان رکھتے ہوئے اپنی اگلی منزل طے کرنے کی کوشش کریں۔ لاسٹ پوائنٹ، سب سے آخری بات، وقت کے متعلق ان لوگوں کی سیرت سے عبرت پکڑنا جنہوں نے وقت کی قدر کی اور اس کا صحیح استعمال کر کے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگی میں اوقات کی اہمیت اور قدردانی نمایاں طریقے پر تھی۔ کوئی گھڑی اور کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو اعلیٰ درجے کمال پر فائز کر دیا تھا۔ ایک بزرگ کسی ضروری کام سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپ شپ مار رہے ہیں۔ ان کو بڑی حسرت ہوئی اور کہنے لگے کہ کاش اگر وقت کی خرید و فروخت ہوتی تو آج میں ان کے وقتوں کو خرید لیتا۔ تو ہمیں بزرگوں کی سیرت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ میری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بطور آزمائش کے ہے کہ آیا میرا بندہ اس کا صحیح استعمال کر کے جنت والے راستے پر چلتا ہے یا اس کا بے جا استعمال کر کے جہنم کے گڑھے کی طرف بڑھتا ہے۔ اور وقت کے متعلق محشر میں سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں جو جوانی دی تھی تم نے اسے کہاں کھپایا۔ اب خود ہم اپنا احتساب کریں کہ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کو ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے معمور فرمائے اور ہمارے اوقات میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔